نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تکبر کرتے ہوئے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ وہ تو تقریباً ہر وقت ہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب انہوں نے یہ فرمان سنا تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا ازار کا ایک پلو نیچے رہتا ہے، وہ عادتاً کہہ لیں یا ان کی جسمانی ساخت کے مطابق کہہ لیں، تو انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے کہ جس کا تہبند پائجامہ شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک پلو تہبند کا وہ ٹخنوں سے نیچے رہ جاتا ہے، تو کیا میں بھی اس کی پابندی کروں، یعنی دونوں پلو اوپر کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لست ممن یفعلہ خیلا، اے ابو بکر، جو تکبر سے لٹکانے والے ہیں تو ان میں سے نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ان کانوں نے، اپنی کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، میرے ان کانوں نے یہ سنا ہے۔ آگے یہی حدیث بیان کی کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث میں ایک بات تو واضح طور پر یہ بیان ہوئی، جیسا کہ ہم پیچھے بھی 3-4 احادیث اسی موضوع سے متعلق پڑھ آئے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا کتنا سخت گناہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ گناہ کرنے والا قیامت والے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ دنیا میں تو شاید ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، چاہے کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا نیچے کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مسلمانی کہاں سے آ گئی۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام ہمیں بتاتا ہے، ان کی کیا ضرورت تھی کہ اپنا کپڑا بھی ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دین پر عمل کون کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے، کبھی کرتا ہے یا کبھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ آگے حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ہماری ناقص عقل پر مبنی ہے، مگر اللہ نے جو دین نازل فرما دیا ہے ہمیں صرف اس کی پابندی کرنی ہے۔ کئی احکامات ایسے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتے، اب یہ نماز ہی کہہ لیں، اگر کوئی بندہ اس پر اعتراض کرنا چاہے کہ ہم نماز صرف قبلہ رخ ہو کر کیوں پڑھتے ہیں، اگر پڑھنی ہے تو کسی بھی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہی ہے تو عصر کی 4 رکعتیں ہی کیوں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں۔
یعنی اپنی ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اگر دین کو پرکھا جائے تو پھر تو کبھی بھی دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کامل مومن وہ ہے جو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً اپنی نظریں نیچی کر لے کہ اب یہاں میرا کوئی اختیار نہیں، میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اگر کسی سے یہ کہہ دیں کہ بھائی پینٹ وغیرہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، اب وہ یہ آگے سے جواب دے گا کہ پینٹ پلا ٹخنوں سے اوپر رکھی جا سکتی ہے، پینٹ تو بنی ہی ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے لیے ہے۔ اب وہ آگے سے طرح طرح کے دلائل دیتا ہے کہ میں نے یہ 8-10 ہزار کی پینٹ خریدی ہے، اب تمہارا خیال ہے کہ میں اسے ٹخنوں سے اوپر کر لوں، لوگ تو مذاق اڑائیں گے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کی نافرمانی کریں، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے کہ فیشن میں سب کچھ جائز ہے۔ آج کل تو کئی احباب کی آپ نے پینٹیں دیکھی ہوں گی، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اگر پوچھ لیں تو کہتے ہیں یہ بھی فیشن ہے۔ اب فیشن کی تو کوئی حد نہیں، جو بھی آپ کہہ لیں وہ فیشن ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا قیامت والے دن اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم اسے معمولی نہ خیال کریں کہ اگر ٹخنوں سے نیچے بھی کپڑا ہو گیا تو کیا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہیں نا، یا نماز کے لیے اوپر کر لیا، مسجد سے نکلے پھر کپڑے کو نیچے کر لیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔